اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا ورتق صدق رسول النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ، اس کو تلاوت کرتے جاؤ، اس کو سمجھتے جاؤ اور بلندی کی کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ۔ یعنی قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں حکمت لا یزال است قدیم، کہ یہ کتاب زندہ ہے قرآن مجید، اسے پڑھو، اسے سمجھو اور اس کی حکمتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں کسی قابل نہیں مگر اس کے مفہوم کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہاں میں ذرہ بے مقدار اور کہاں قرآن مجید کے معنی اور مطالب، مگر یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس سمندر کے اندر بڑے بڑے نایاب ہیرے اور جواہرات چھپے ہیں۔ تو جب بھی اس میں کوئی غوطہ زن ہوتا ہے تو کوئی عقیق نکالتا ہے، کوئی موتی نکالتا ہے، کوئی یاقوت اور کوئی ہیرا۔ الغرض ہر ایک کے حصے میں اس کی اہلیت کے مطابق کچھ نہ کچھ نگینے اس کے مقدر بن جاتے ہیں۔ جیسے سمندر میں جو بھی اترتا ہے تری تو لے کر آتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج میرا موضوع ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب بھی تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ادا کریں، یعنی پہلے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ وہ ہمیں شیطان مردود سے بچا لے۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کو سمجھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر ہمیں اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مزاج کو سمجھتے تھے، اللہ کے احکامات کو سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم آیا کہ ایسے میرے بندوں کو سکھاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ عطا فرما دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ چونکہ اللہ کے باطن سے جدا شدہ ہیں اور ایک ایک لفظ میں کئی قوتیں اور طاقتیں پوشیدہ ہیں، تو قرآن پاک کے الفاظ جب انسان ادا کرتا ہے، ان میں ڈوب جاتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو حقیقت کی طرف لوٹنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں شیطان جگہ جگہ انسان کو روکتا ہے۔ تو انسان تب تک اللہ کی طرف نہیں جا پاتا جب تک وہ شیطان سے، اس کے حملوں سے بچ نہیں جاتا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کا عمل دخل ہو، قرآن پاک پڑھا جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر۔ اب حافظ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن مجید جس نے یاد کیا ہوتا ہے۔ تو حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، یعنی ملا جو مولوی ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ بھی وڈیائی کرتے ہیں۔ ساون ماں دے بدلہ مانگو پھرن کتاباں چائی ہو، تو کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں مگر اصل سے محروم ہیں۔ تو شیطان ساتھ نہ ہو تو پھر انسان اپنی وہ جو اس نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا کہتے ہوئے، پھر وہ اس طرف لوٹتا ہے، میرا رب ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ وہ شیطان سے بچنا چاہتا ہے، اس کے حملوں سے، اس کے شر سے۔ تو جب وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے ہر صورت اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس عدو مبین جو کھلا دشمن ہے اس سے بچنا ہے، تو پھر وہ تعوذ پڑھتا ہے، التجا کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ سے۔ تعوذ آزا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے التجا کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ایک اعتراف ہوتا ہے انسان کا کہ میں بے بس ہوں، میں اس کے حملوں سے نہیں بچ پا رہا، تو اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ تو جب ایسے پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک کتاب کا تعلق تو اوراق سے ہے، ایک دل کی کتاب ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا اقرا کتابک، اپنی کتاب تو پڑھ۔ تو جب انسان سوچتا اور سمجھتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اس نے کہاں واپس جانا ہے،
تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کی مکر اور فریب سے اسے آگاہی ملتی ہے تو وہ بچنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں شیطان کیسے انسان پر حملہ کرتا ہے. شیطان رجیم اس کو کہا گیا، مردود، جو اللہ کی بارگاہ سے رد کیا گیا. وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں. اب وسوسوں کا اثر کہاں جاتا ہے؟ دل پر جاتا ہے، اور دل کے اندر انسان کی نور چھپا ہوا ہے، بڑا خزانہ چھپا ہوا، بڑا خزانہ. انسان اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا. تو شیطان کبھی خوف طاری کرتا ہے، کبھی اس کو اندیشوں میں مبتلا کرتا ہے، کہیں شک ڈالتا ہے، کہیں اسے ڈراتا ہے، کہیں اسے دنیا کی لذتوں میں الجھا دیتا ہے. تو تعوذ پڑھتے ہوئے انسان اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان تمام شیطانی حربوں سے محفوظ فرما. پھر انسان کا وجود بھی تو ناپائیدار ہے، یہ تو فانی ہے وجود، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا. تو انسان پر جب اپنی حقیقت کھل جاتی ہے، آپ غور کریں تو انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اب آئینے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے. آپ جیسی حرکت کریں گے آئینے میں ویسی نظر آ رہی ہوگی، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ وہ اصل نہیں ہے. بس ایسے ہی جب انسان پر اپنی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، وہ اصل کی طرف لوٹنا شروع کرتا ہے، تو اسے اپنا وجود بھی وہم لگتا ہے کہ یہ سب فانی، سب کچھ فیک، اصل تو وہ بس حق ہے جس طرف لوٹ کر جانا ہے. تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گی، شیطانی حربے بہت سے ہیں ہمارے اندر بھی. فالہامہ فجورا و تقویٰ، شیطانی خصلتیں بھی پائی جاتی ہیں. نفس بھی برائیوں پر اکساتا ہے، شیطان اس کو مشورے دیتا ہے، نفس ہمیں کئی چیزوں میں الجھا دیتا ہے، برائیوں کی طرف ہمیں لپکاتا ہے، ہم دوڑ پڑتے ہیں. تو ہمیں ان سارے حربوں سے آگاہ ہونا ہے. اور جب کوئی ایسا برا وسوسہ خیال آنے لگے تو ہمیں کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے، اپنی پناہ عطا فرما. اور پھر اس کے بعد فوراً انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بہت بہت غایت درجہ مہربان اور ہمیشہ دوام ہے اس بات کو کہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہ راز ہے بسم اللہ، یہ معرفت کی کنجی ہے، کیونکہ آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کے نام سے. بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع. تو آپ غور کریں، کلام قرآن مجید ہے، کلام سے ہم نام تک پہنچے بسم اللہ. ہم نے کلام کو پڑھنے سے پہلے کیا کیا؟ اس اللہ کا نام لیا. اب نام کے ذریعے ہم نے اس تمام کو پا لینا ہے، یعنی اس بسم اللہ کے ذریعے اسم اللذات. اسم اللذات کیا ہے؟ اللہ کا نام مبارک، اس ذات کا، اس معبود کا، اس محبوب حقیقی کا نام مبارک اللہ ہے. اور ہم نے وہ نام لیا بسم اللہ کے ساتھ، ساتھ اس کی صفات بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم اللذات میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، اس سے حق تک رسائی ہو جاتی ہے، انسان حق کو پا لیتا ہے. اور آپ غور کریں تو پہلی وحی بھی آئی تو اس میں بھی ذکر ہوا کہ اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو اور نام کے ساتھ ہی دو صفات کا ذکر آتا ہے. با بذات خود معیت، رفاقت اور ساتھ کو ظاہر کرتی ہے. تو کوئی بھی کام شروع کریں تو ہمیں حکم ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھو. تو گویا آؤ اس اللہ کے نام کی طرف، اسی سے علم کے، معرفت کے، کامیابیوں کے، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب انسان یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، ساتھ فکر کرتا ہے، تو محویت در ذات الہی نصیب ہو جاتی ہے. اللہ پاک کی نورانیت
جلوہ فرما ہونے لگتی ہے، دل کے اندر، دماغ کے اندر روح کو طاقت عطا ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنا مبارک نام ہے کہ اللہ کا، کہ اللہ نے فرمایا سورہ مزمل میں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ، یعنی اس کی تسبیح کر، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذکر میں فکر کرو، فکر میں سرور کو حاصل کرو، تو اس سے رحمان کو پاؤ گے، اس رحیم کو پاؤ گے۔ رحمان اور رحیم کو پانا کیا ہے؟ رحمان سے دنیا عطا ہوتی ہے، رحیم سے آخرت عطا ہوتی ہے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ آپ غور کریں، یہ دونوں نام رحمان اور رحیم ایک بڑے اپنے اندر ایک معنی و معارف کا سمندر لیے ہوئے ہیں، کیونکہ رحمت حق اللہ کی رحمت کی صفت رحمان ہے۔ رحمان بھی جیسے اللہ کا ذاتی نام ہے، اسی طرح رحمان بھی اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ تو اللہ کی صفت ہی نہیں ہے بلکہ رحیمیت کے ذریعے اس کا فعل بھی ہے، اس کا عمل بھی ہے۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ایک ٹائم پر کر رہے ہوتے ہیں، صبح یا شام، مگر رحیمیت میں وہ مداومت ہے 24 آورز اور 7 ڈیز، ہر وقت جیسے اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی آئے تو صحیح تائب ہو کر تو آئے، اسی طرح اس کی رحمت کا دروازہ ہر آن ہر گھڑی کھلا ہوا ہے۔ پھر رحمان سے عمومی رحمت عطا ہوتی ہے، رحیمیت سے خاص بندوں کو، پیاروں کو، عشاق کو، پیار والوں کو، عبادت والوں کو، ذکر والوں کو، فکر والوں کو اللہ خصوصی انعامات اور تجلیات اور انوار سے نواز دیتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ تکالیف بھی تو آتی ہیں، تصور کریں تو یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے کی جب ذکر اور فکر بندے کو عطا ہو جاتا ہے نا، تو یہ جو دنیا کی تکلیف ہے یہ بھی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے بیمار بچے پر ماں کو زیادہ پیار آ جاتا ہے، تکلیف اس رب کی رحمت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو بچہ اگر آ کے قریب جا رہا ہوگا تو ماں اسے روکے گی سختی سے، تو اللہ تو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ کاش ہم بندوں کو بھی اس سے محبت کا سلیقہ، طریقہ اور انداز مل جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے، ہم اس ذات سے محبت کریں جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، آپ کا خیال رکھنے والا کوئی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیجیے، ہر آن ہر گھڑی اس کی رحمت کے سائے میں رہیے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔